السلام علیکم ناظرین یہ واقعہ ہے کہ علی علیہ السلام کے دور میں ایک لڑکی کا پیٹ ایسے بڑھ گیا جیسے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ جیسے ایک حاملہ عورت کا پیٹ بڑھ جاتا ہے اسی طرح اس کا پیٹ بڑھ گیا۔ سبھی لوگ یہی سمجھ بیٹھے اور اس لڑکی کا باپ بھی یہی سمجھ بیٹھا کہ میری بچی نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہے، اس کا کردار داغدار ہے، اسی لیے یہ حاملہ ہو گئی ہے۔ اور اس کا باپ بڑا ہی کوئی پریشان تھا، جبکہ اس لڑکی کے پیٹ میں بچہ بالکل بھی نہیں تھا، کوئی اور ہی چیز تھی۔ وہ کیا تھی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا، پر لوگ اس پر الزام تراشی کر رہے تھے۔ صرف وہی جانتی تھی کہ وہ بے قصور ہے، اس نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ آخر وہ اتنی پریشان تھی، رو رہی تھی کہ میری فریاد کون سنے۔ تو اس وقت علی علیہ السلام نے ایک عدل اور انصاف کا فیصلہ کیا۔ یہ واقعہ ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، آصف بن برخیا جو پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے کر آیا، جبکہ اس کے پاس تو فقط اور فقط ایک اسم اعظم کا علم تھا، علی علیہ السلام جس کے پاس 70 اسم اعظم کا علم تھا۔ آپ سوچیں کہ وہ کیسے کیسے معجزات دکھا سکتے ہیں۔ یہ معجزہ اللہ اپنے خاص برگزیدہ نیک بندوں کو ولایت دیتا ہے، معجزے والی، جیسے کہ رسول اللہ کو ولایت دی اور انبیاء کو ولایت دی، اور رسول اللہ کی اہل بیت ان کو یہ ولایت دی معجزے والی کہ وہ معجزہ دکھاتے ہیں۔ اور یہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ یہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب بھی مولا علی علیہ السلام کوئی بھی معجزہ کرتے تھے یا کوئی بھی نبی معجزہ کرتا تھا، ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ باذن اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں۔ تو اسی طرح کا معجزہ ایک آج اس واقعہ میں بیان میں کروں گا کہ علی علیہ السلام نے کیسے معجزہ دکھا کر اس لڑکی کی مدد کی، اس کی فریاد سنی اور اس کے ساتھ عدل و انصاف کیا۔ جناب عمار فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کر رہے تھے۔ اتنے میں علی علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ عمار میری ذوالفقار لاؤ۔ میں نے ذوالفقار پیش کی۔ علی علیہ السلام نے ذوالفقار کو نیام سے نکال کر اپنے پاس رکھا اور فرمایا، عمار آج میں اہل کوفہ کے سامنے ایک عقدہ حل کروں گا جس سے اہل ایمان کی اطاعت اور مخالفین کی نفاق میں اضافہ ہوگا۔ جاؤ جو لوگ دروازے پر کھڑے ہیں انہیں میرے پاس لاؤ۔ عمار کہتے ہیں، میں باہر آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت محمل میں بیٹھی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اے پناہ طلب کرنے والوں کو پناہ دینے والے، اے عشاء کی منزل آخر، اے زبردست قوت کا مالک، اے یتامہ کو طعام دینے والے، اے مفلس کو رزق فراہم کرنے والے، اے بالیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والے، اے وہ قدیم جس سے پہلے کوئی نہ تھا، اے بے یارو مددگار و ناصر، میں نے تیری طرف ہی اپنے رخ کو متوجہ کیا، میں نے تجھے ہی کو اپنا وسیلہ بنایا۔ آج میرے چہرے کو ابرو مند بنا اور میری مصیبت مجھ سے دور کرنا۔ عورت کے معمل کے ارد گرد قریباً 1000 افراد تلواریں علم کیے ہوئے تھے، جن میں کچھ عورت کے موافق تھے اور کچھ عورت کے مخالف تھے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین تم کو بلاتے ہیں۔ یہ سن کر عورت معمل سے نیچے اتری اور اس کے ساتھ اس کے قوم و قبیلہ کے افراد بھی مسجد میں داخل ہوئے۔ عورت حضرت امیر المومنین کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کیا کہ مولا، میں آپ کا قصد کر کے آئی ہوں، آپ میری پریشانی دور کریں، اور اللہ نے آپ کو اس کی قدرت عطا کی ہے۔ جناب عمار فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ عمار تم جا کر پورے کوفہ شہر میں یہ منادی کرو کہ جس نے بھی امیر المومنین کا فیصلہ دیکھنا ہے تو مسجد میں آ جائے۔ میں نے کوفہ شہر میں یہ منادی کی کہ لوگ جوق در جوق مسجد میں جمع ہوئے، اور لوگوں کے وجہ سے اتنا مسجد میں ہجوم بڑھ گیا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ بچی۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ اے اہل شام، اب تم اپنا مسئلہ بیان کرو۔ یہ سن کر ایک بزرگ کھڑا ہوا کہ جس نے سفید ریشمی امامہ سر پہ باندھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کرنے والے میرے مولا، یہ لڑکی میری بیٹی ہے، میں نے ابھی تک اس کی شادی نہیں کی لیکن یہ حاملہ ہے۔ اس نے مجھے میرے قبیلے میں رسوا کر دیا، جبکہ میں اپنے علاقے اور قوم کا ایک معزز، سخی اور بہادر انسان ہوں۔ مہمانوں کے لیے میرے گھر میں ہمیشہ آگ روشن رہتی ہے اور میرے پاس پناہ لینے والا کبھی آج تک رسوا نہیں ہوا۔
اب اس مصیبت کی وجہ سے میں خود رسوا ہو چکا ہوں۔ اس لڑکی نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، آپ اس مسئلے کا حل فرمائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس لڑکی سے فرمایا کہ تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ لڑکی نے کہا، مولا میرا باپ بالکل سچ کہتا ہے، میں کنواری ہوں، اور جہاں تک میرے باپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ میں حاملہ ہوں، تو خدا کی قسم میں نے آج تک خیانت نہیں کی، اور میں خدا کو شاہد بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں جھوٹ بھی نہیں بول رہی، لہٰذا آپ سے میری درخواست ہے کہ خدا را میری مشکل آسان کریں اور مجھے بدنامی کی دلدل سے باہر نکالیں۔ امیر المومنین علیہ السلام منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا، حق آیا باطل چلا گیا، باطل ہمیشہ بھاگتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کوفہ کے کسی دائی کو یہاں لایا جائے۔ ایک دائی جس کا نام لبنہ تھا، اسے مسجد میں لایا گیا، وہ کوفہ کی مشہور دائی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، عورت کو حجاب میں لے جاؤ، اس کا معائنہ کر کے ہمیں بتاؤ کہ یہ لڑکی حاملہ ہے یا نہیں۔ دائی نے اس لڑکی کا معائنہ کیا اور اس نے حضرت سے کہا کہ یہ تو لڑکی حاملہ ہے۔ حضرت نے فرمایا، اہل کوفہ، علم کے وہ دعوے دار کہاں ہیں جو میرے مقام منزلت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی میری طرح سے حقائق پر عبور حاصل ہے؟ آج انہیں چاہیے کہ آئیں اور اس مسئلے کا حل کریں۔ عمر بن حریث نے کہا کہ اس مسئلے کا حل آپ کے بغیر ممکن ہی نہیں، آج ہمارے لیے آپ کی امامت ثابت ہو جائے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے لڑکی کی والد سے کہا کہ ابو الغضب، کیا تم دمشق کے علاقے میں نہیں رہتے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو کیا تمہارے گاؤں کا نام اساد نہیں ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں یہ سچ ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو برف کا ایک ٹکڑا یہاں لے آئے؟ ابو الغضب نے کہا، مولا ہمارے علاقے میں برف بہت زیادہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، لیکن ہمارے اور تمہارے علاقے کے درمیان 250 فرس تک کا فاصلہ ہے۔ حضرت عمار کا بیان ہے کہ حضرت نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر اپنا ہاتھ دراز کیا، اور جب اپنا ہاتھ واپس کھینچا تو اس میں برف کے ٹکڑے تھے جن سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر آپ نے وہ برف دائی کے حوالے کی اور فرمایا، یہ برف لے جاؤ اور اس لڑکی کو پردے میں بٹھا کر اس کے اندام نہانی کے قریب یہ برف رکھ دو، اس کا وزن 55 درہم اور 2 دانک ہوگا۔ دائی نے برف اٹھائی اور وہ لڑکی کو مسجد سے باہر ایک علیحدہ مکان میں لے گئی، اور وہ ایک تشت لے آئی۔ اس نے برف کو اس تشت میں رکھا اور تشت کو لڑکی کی اندام نہانی کے قریب رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد لڑکی کے رحم سے ایک بہت بڑا لتھڑا گرا، جس کا دائی نے وزن کیا تو اس کا وہی وزن تھا جو کہ حضرت علی نے پہلے بتا دیا تھا۔ دائی لڑکی کو لے کر امیر المومنین کے پاس آئی اور اس نے وہ لتھڑا بھی آپ کے سامنے رکھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے اس کا وزن کیا تھا؟ دائی نے کہا، جی ہاں، اس کا وزن وہی تھا جو آپ نے بتایا تھا۔ پھر آپ نے لڑکی کے باپ سے فرمایا، ابو الغضب، اپنی لڑکی کو لے جاؤ، تمہاری لڑکی نے کوئی خیانت نہیں کی۔ جب یہ 10 سال کی بچی تھی تو ایک جرثومہ اس کے پیٹ میں چلا گیا تھا، اور اسے وہاں مناسب ماحول ملا تو وہ اب تک وہاں پرورش پا رہا تھا۔ آج وہ لتھڑا بن کر باہر آ گیا ہے۔ لڑکی کا باپ خوش ہو کر اٹھا اور اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ ارحام میں جو کچھ ہے آپ اسے جانتے ہیں۔